حسد آنا ضروری ہے. میں حیران تب نہیں ہوتا کہ جب حسد کرتے لوگ، میں حیران تب ہوتا ہوں جب دنیاوی مقابلے ہوتے ہیں اور حسد نہیں ہو رہا ہوتا. قدیم زمانے سے ہر انسان ایک خاص بیماری کو اسی وجہ سے شدت سے محسوس کر رہا ہے، شدت سے. بڑے بڑے ہمارے نفسیات گورے اور کالے مل کے جاپان سے لے کے امریکہ تک ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ جو جیلسی ہے، حسد ہے، یہ بیماری کہاں سے آتی ہے، کیا علاج کریں. ہیومن بیہیویئر، انسانی رویہ اتنا زیادہ مربوط، باقاعدہ ہتھیار لے کے لیس ہو کے پہنچ جاتے ہیں کہ جو بھی اس مقابلے کے امتحان میں آگے جا رہا ہے اس کو مار گرائے. عجیب و غریب قسم کا ایک معمہ بنتا جا رہا ہے. سائنس بھی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر، اور بڑے بڑے نسخے تیار ہو رہے ہیں حکیموں کے ہاں بھی. پیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے اپنی گدیوں پہ لیکچر پہ لیکچر چل رہے ہیں، لیکچر پہ لیکچر چل رہے ہیں، سچویشنل سولوشن دے رہے ہیں، صرف ٹیمپرری سولوشن دے رہے ہیں. کوئی سمجھ نہیں رہا کہ بگ پکچر میں مسئلہ کیا ہے، اور انسان کی جو میک ہے، جو تخلیق ہے انسان کی، اس کے اندر اس مشین میں کوئی جھانک ہی نہیں رہا. اور اگر جھانک رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں، اور مسلمان ہے تو اس نے قرآن پاک کے اور سائنس کے اکٹھے اس مشین کو سمجھنے کے علم حاصل نہیں کیے. ممبر پہ ایک اینگل کا لیکچر چل رہا ہے، سائنس میں دوسرے اینگل کا لیکچر چل رہا ہے. سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے ان دونوں علوم کا ہونا ضروری ہے، جو اللہ نے قرآن پاک میں ریحن بتایا ہے کہ اپنے اندر جھانکو. اب آپ غور سے سمجھیں میں کہاں پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں. آپ غور سے سمجھیں. جب تک ایک گروہ ایک خاص مقصد کی طرف اکٹھا ہو کے ایک دوسرے کی خیر خواہی تب تک نہیں پا سکتا، ایک فرد دوسرے کی خیر خواہی تب تک نہیں کر سکتا جب تک کہ ایک ہی مقصد میں پورا گروہ ایک ٹیم کی طرح آگے نہیں چلتا. ہر ایک کو پتہ ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے، مجھے اکیلا نہیں پہنچ سکوں گا منزل تک. جب بھی ایسا واقعہ آپ دیکھیں گے آپ حسد نکل جائے گا اس میں سے. جب تک وہ مقصد ایک یکتا رہے گا اس گروہ کا، اس گروہ میں ایک دوسرے سے مقابلہ ختم اور ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ باقی رہے. جیسے وہ مقصد ہٹائیں گے ایک دم سیلفشنس دروازہ کھل جائے گا. مشین ہے یہ، انسانی مشین کام ہے ایسے کرے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ والی تھیوری تو شاید بڑے بڑوں کو پتہ بھی چل گئی ہو، مگر اس تھیوری کی اپلیکیشن صرف اور صرف ایک ہی جگہ پہ ہو سکتی ہے دنیا میں، کسی اور سوائے دین کے مقصد کے جو آخرت کے اوپر ریورس انجینئر کرتا ہو. جو بھی مقصد دنیا میں ہی کلمینیٹ ہو جاتا ہو، اپنا اختتام انجام پا لیتا ہو دنیا کے اندر اسی زندگی میں، اس میں یہ والی تھیوری پوری نہیں آ سکتی. میں کامن سینس کے کرینے ٹریگر کروا رہا ہوں آپ کے ذہن میں. ابھی میں دین کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی تک نہیں کی، نہ ہی میں نے ابھی سائنس کی. یہ کامن سینس کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے. ایک ہائی اسٹیک فٹ بال کی گیم ہو رہی ہوتی ہے نا، کرکٹ کا ورلڈ کپ کا میچ چل رہا ہوتا، تو کوئی ٹیم میٹ دوسرے ٹیم میٹ کو نیچے نہیں دکھا رہا ہوتا. ان کو پتہ ہوتا ہے یہ میچ جیتنا ضروری ہے. اور سمجھیں اس بات بالکل اسی طریقے سے چونکہ وہ ورلڈ کپ دنیا میں ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد حسد دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے وہ اسی ٹیم اپنی ٹیم میٹس کے ساتھ. یہ کامن سینس کی باتیں بتا رہا ہوں. جب تک ایک چیز آخرت بیسڈ نہیں ہوگی جو اس دنیا میں مقابلہ نہیں ختم کر سکے گی. اسی لیے آخرت دنیا میں نہیں کی اللہ، وہ معاملہ موت کے بعد کر، یہاں تک کہ وہ دنیا زمین ہی بدل دی. یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن کوئی اور ہی دنیا، کوئی اور ہی زمین چلے گی، تاکہ یہاں پہ یہ مقابلے کی فضا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے. جب تک آپ ایک پرپس کے اوپر آخرت کے اندر میدان میں جو پرپس کلمینیٹ ہوتا ہے اس پہ آپ آپس میں گروہ بندی نہیں کریں گے نا یہاں پہ، تب تک حسد آئے گا ہی آئے گا. دنیا کی کوئی دوڑ لے لیں، دنیا کا کوئی مقابلہ لے لیں، ڈومیسٹکلی، پروفیشنلی، پولیٹیکلی، حسد آنا فطری عنصر ہے. اس کی مثال ہر دور میں، ہر گروہ میں، ہر فرد میں ملے گی آپ، سوائے اس کے کہ جو آخرت کے اوپر اپنے آپ کو ریورس انجینئر کر چکے ہیں. مقابلہ ادھر بھی چلے گا، دین میں بھی مقابلے ہیں نیکیوں کے. عمر اور ابو بکر کے نیکیوں کے مقابلے چل رہے، نبی علیہ السلام ریکگنائز کر رہے ہیں، مگر حسد نہیں آ رہا، رش کا ہے. کیونکہ یہ مقابلہ ادھر ختم ہونا، ادھر کوئی کمپیریزن کمپٹیشن ہے ہی نہیں. جتنی مرضی
نفسیات سائیکالوجی کی کتابیں پڑھ لیں، نیورو بایولوجی کی کتابیں پڑھ لیں، اور پھر جب آپ دین کی اس ایسنس کو سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا حسد آنا ضروری ہے۔ میں حیران تب نہیں ہوتا کہ جب حسد کرتے لوگ، میں حیران تب ہوتا ہوں جب دنیاوی مقابلے ہوتے ہیں اور حسد نہیں ہو رہا ہوتا۔ جو اسلام کو فالو کرتا ہے وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے اس کے رولز کے ساتھ، لیکن اگر دوسری طرف سے دیکھا جائے کہ جو انسان کسی مذہب کو نہیں مانتا وہ بالکل فری ہوتا ہے، وہ جو کرنا چاہے وہ کر لیتا ہے۔ بعد میں یہ کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ کون زیادہ بہتر رہ جاتا ہے، کہ جو اس کو فالو کرتا ہے یا وہ جو اس کو فالو نہیں کرتا۔ فرد کے طور پہ دیکھا جائے نا تو بڑی اچھی فیلنگ ہے اور بڑی فطرت کی نشانی ہے کہ مجھے فریڈم چاہیے، جو میں چاہوں جس منزل کو بھی پانا چاہوں اس تک پہنچنے کی کوشش کرنے کی اجازت تو ہونی چاہیے۔ اور جیسے ہی آپ فرد سے جماعت کی طرف آتے ہیں، گروہ کی طرف آتے ہیں، تو یہ فارمولہ ذرا لگا کے دیکھیں کہ 7 ارب لوگ جو دل چاہتا ہے کریں، تو دیکھیں پھر کیا ہوگا۔ سوچیں ذرا 1 منٹ کے لیے کہ 7 ارب لوگوں کو کہا کوئی سزا نہیں، جو مرضی کر لو، تو پھر اندر سے جو بھی نفسانی اور فطری، جبلی اور حیوانی، سارے کمبینیشن میں جس بندے نے جو چاہنا ہے وہ کرنا ہے، تو کون بچے گا؟ بچے گا نا کوئی۔ جس کے پاس طاقت زیادہ ہوگی، مال زیادہ ہوگا، سیاست زیادہ ہوگی، وہ جو دل چاہے کرے گا باقی لوگوں کے ساتھ۔ سوچیں یہ ایک واحد رب کی ذات ہے، اور یہ بہت بڑا آرگیومنٹ ہے رب کے بارے میں کہ ایک ایسا رب چاہیے کہ جو 7 ارب کا 700 ارب کو بھی انصاف کرنے کا کرینہ بٹھاتا ہو، اور اتنے آسانی سے 2 یا 3 اصولوں میں بٹھا دیتا ہو کہ کھرب لوگ بھی آ جائیں تو آپس میں ایک سسٹم کے اندر اسٹیبلش ہو سکتا ہے۔ آپ کو میں کہوں نا 6 بندوں کا شہر چلائیں خالی اور کہوں کھلا چھوڑ دو، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آپ کو ایک ضابطہ دینا پڑے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اربوں کھربوں لوگوں کے لیے ایک ضابطہ دیا۔ اگر وہ ضابطہ ہٹا لیں تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا کہ تم وہ والی فطرہ پریکٹس کرنا شروع کرو گے کہ جو جنت میں اجازت ہے یہاں پہ اجازت نہیں ہے اس کی، یہاں پہ ایک دوسرے کو کھا جاؤ گے۔ اس کو انسیشیبلٹی کہتے ہیں۔ انیویٹیبل کچھ ایسے معاملات ہونے ہمارے ساتھ کہ جس میں میرے بس میں ہے، چونکہ اب تو میرے بس میں، تو میں بے دریغ لوگوں کو اپنے مرضی کے لیے استعمال کروں، اپنے مزے کے لیے استعمال کروں، اپنی سیاست کے لیے استعمال کروں، کریں گے لوگ بھی۔ تو یہ جو فریڈم ہے نا، فریڈم، اس کو یہاں پہ لمٹ کرنا اس لیے ضروری تھا بیکاز دوسرے بندے آپ کے اوپر فزیکلی، ایموشنلی، فائنینشلی، سوشلی ڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ پوری میٹرکس، ایک پانی کے جار میں پانی ڈال دو نا تو ایک مالیکیول دوسرے مالیکیول اوپر بیٹھا ہوتا ہے، کوئی ایک مالیکیول بھی وہاں پہ اپنی اس پوزیشن سے ہٹے گا تو چھلک جائے گا پورا پیمانہ، رائٹ؟ سو بالکل اسی طریقے سے انسانوں کا بھی وہی معاملہ ہے۔ ایک ضابطے سے جیسے ضابطہ ہٹائیں گے ایک دم ہم 5 بندے بھی ایک دوسرے کو کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کریں گے جو دوسرے کو نازیبا ناگوار تکلیف میں ڈال دے گی، مگر مجھے اس کا احساس نہیں ہوگا کیونکہ میں نے تو اپنی کرنی۔ تو 5 بندوں پہ یہ اصول نہیں لگا رہے ہیں اگر، تو خود سوچیں 7 ارب لوگ اپنی اپنی مرضی کر رہے ہوں تو کوئی 1 یا 2 بندے ایسے ہوں گے، میں زیادہ ہی بتا رہا ہوں، کہ جو